نئی نسل جانتی تک نہیں ابن عربی ہے کون. آپ اندازہ کریں. میں تعارف کروانے لگا ہوں یہ کون ہے. ان کے والد گرامی تھے حضرت شیخ عربی، انہیں شیخ عربی کہتے تھے. تو ان کی نا اولاد نہیں تھی، تو وہ حضور غوث اعظم کا زمانہ تھا، تو وہ اولاد کی دعا کرانے کے لیے بغداد شریف گئے حضور غوث پاک کے پاس. حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں کیوں گئے؟ کہ اولاد کے لیے دعا کروائے. اس کا مطلب یہ ہے اولیاء کرام کے پاس اپنی حاجت لے کے جانا یہ بریلی سے شروع نہیں ہوا، میرے غوث کے بغداد میں بھی تھا، اور پیچھے چلے جاؤ تو حضور کے مدینے میں بھی تھا. ان کی اولاد نہیں تھی، غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے. غوث اعظم بیٹھے تھے، جا کے پاس بیٹھ گئے، عرض کی حضور میری اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے دعا فرما دیں. غوث اعظم نے نا مراقبہ کیا یا اوپر دیکھا تو غوث اعظم نے فرمایا کہ شیخ عربی اولاد نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا حضرت کیا وجہ ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہنے لگے کہ تقدیر کی تختی خالی ہے تیری، تقدیر کی تختی میں تیرے حصے میں اولاد لکھی نہیں ہے تو ہو کیسے؟ وہاں کچھ لکھا ہو تو ملتا ہے، تو لکھی نہیں ہے اولاد تیری تقدیر میں، اس لیے نہیں ہو سکتی. یہ بندے سمجھدار تھے نا، اور قریب ہو گئے غوث اعظم، اپنے ہاتھ قدموں پہ رکھے اور عرض کی حضور اگر وہاں لکھی ہوتی تو پھر یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تو گھر بیٹھے ملتی ہے جو وہاں لکھی ہو. آپ کے پاس اس لیے لے آیا ہوں، اس لیے آیا ہوں، نہیں لکھی تو لکھوائے نا. بس یہ بات کی، غوث اعظم جلال میں آ گئے. فرمایا شیخ عربی اٹھو اور میرے پیچھے بیٹھے اور اپنی پشت جوڑو میری پشت کے ساتھ، پشت لگاؤ. وہ اٹھے اور پشت ساتھ لگا دی غوث اعظم. غوث اعظم نے جلال اور جذبات میں فرمایا شیخ عربی سنو، اللہ کی عزت کی قسم، اور میری پشت میں ایک ہی بیٹا رہ گیا تھا، جا تجھے عطا کر دیا. سمجھ رہے؟ 1 سال کے بعد شیخ عربی نے ابن عربی کو اٹھایا ہوا تھا. یہ جن کی کتاب آکسفورڈ کی لائبریری میں پڑھی ہے. یہ غوث اعظم کی حکمی اولاد ہے جن پر انگریز بچے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور تم ٹچ موبائل ہو گئے، آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا بیٹھے ہو. تم نے قرآن الماریوں میں رکھ کے چھوڑ دیے پڑھنے، اور وہ تمہارے بڑوں کی کتابیں پڑھ پڑھ کر وہ ان پر تھیسز اور مقالے لکھ لکھ کر ڈگریاں لے رہے ہیں. یہ صورتحال ہے. تو یہ شیخ عربی ابن عربی. اب یہ حضور غوث پاک کے حکمی بیٹے ہیں، آپ کی عطا ہے نا. اب یہ قرآن پاک کی تفسیر لکھ رہے تھے. جب سورہ یوسف کی اس آیت پہ پہنچے نا، وہ جہاں زلیخا حضرت یوسف کو 7ویں کمرے میں لے گئی تھی اور قالت حیت لک، قرآن میں ہے کہ پھر اسے اپنی خواہش کا اظہار کیا. بند کمرے میں لے گئی 7ویں کوٹڑی میں، اپنی خواہش کا اظہار کیا. اب قرآن کہتا ہے اس مقام پر 7 دروازے تھے، تالے لگ چکے تھے، دروازے بند. 7ویں کوٹڑی میں اندر وہ اپنی دعوت دے رہی ہے. اس وقت اب قرآن کہتا ہے کہ کیا ہوا وہاں پہ. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے یوسف کا ارادہ کر لیا تھا، جو ارادہ اس نے کرنا تھا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی. یعنی قرآن کا اسلوب بیان بتا رہا ہے کہ اس نے تو ارادہ کر لیا تھا، مگر یوسف علیہ السلام نے ارادہ بھی نہیں کیا.
قرآن کہتا ہے ارادہ کر لیتے اگر رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی. اب مفسرین اس تلاش میں لگے کہ وہ 7ویں کوٹھڑی میں یوسف علیہ السلام نے کون سی دلیل دیکھی تھی کہ ارادہ بھی نہیں ہوا. اب یہ ابن عربی تفسیر لکھ رہے ہیں. اس آیت پر جب پہنچے نا قلم رک گیا کہ وہ 7ویں کوٹھڑی میں کیا دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے. جب تفسیروں کی طرف رجوع کیا تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اچانک سامنے آ گئے تھے اور دانتوں میں انگلی دبا کے اشارہ کر رہے تھے بیٹا نبوت کی چادر پہ داغ نہ لگنے دے. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے تھے. جبرائیل آ گئے اور وہ اشارہ کر رہے تھے. اور بعض نے لکھا ہے کہ بھائیوں نے جس کنویں میں پھینکا تھا نا یوسف علیہ السلام اللہ نے وہ کنواں سامنے کر دیا تھا کوٹھڑی میں. اسے نہ بھولنا اس سے نکالا میں نے تمہیں. اب ان کا قلم رکا اور سوچ رہے ہیں حضرت ابن عربی کہ کچھ کہتے ہیں جبرائیل امین کو دیکھا تھا, کچھ کہتے ہیں کنواں دیکھا تھا, کچھ مفسرین کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام آ گئے تھے. اب میں کیا لکھوں اپنی تفسیر میں؟ کنواں لکھوں, جبریل لکھوں, یا حضرت یعقوب کا لکھوں کہ وہ آئے تھے؟ میں کیا لکھوں؟ تو سوچتے رہے پھر اچانک خیال آیا کہ یہ معاملہ اور کیس ہے یوسف علیہ السلام کا, اور یوسف علیہ السلام دور تو ہے کوئی نہیں, 4تھے آسمان پر ہی تو ہیں. چلو خود جا کے پوچھ لیتے ہیں کیا دیکھا تھا. میرے آقا کے غلاموں, یہ میرے غوث کی عطا نے وہ قلم وہیں پہ رکھ دیا, کاغذ وہیں چھوڑے, آقا پہ درود پڑا, جمپ لیا, اتنا بلند ہوئے 4تھا آسمان پیچھے رہ گیا, یہ آگے نکل گئے. تو دیکھ امریکہ کی طرف, تو دیکھ یورپ کی طرف, تجھے کیا معلوم؟ اور تیری قوم کی ماں نے ایسے ایسے بچے جنے ہیں جو ایک قدم اٹھا کر دوسرا قدم 4تھے آسمان پہ رکھتے تھے. اس لیے غوث اعظم کی مجلس میں آنے والوں, آقا کے میلاد میں آنے والوں, اپنی اولاد کی گھٹی میں سب سے پہلے حضور کا دین اور شریعت رکھو. اگر چاہتے ہو تمہاری نسلوں میں مدینے والے کا فیض چلتا رہے اور تمہارے بچوں کی گردنوں میں غلامی رسول کے توق اور پٹے رہے, تو پھر اپنے آپ کو حضور کی چوکھٹ پہ گراتا اور ایسے جڑ جاؤ حضور کی شریعت کے ساتھ کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں حضور سے جدا نہ کر سکے. اور امیر المجاہدین کا وہ سبق دل پہ لکھ لو تو انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. بس انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت میرے دوستوں کو, بھائیوں کو سلامت رکھے.